الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلے جمعے میں یہ تذکرہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی نقصان دہ چیزوں کے بارے میں خوف اور اندیشے کا اظہار کیا کہ یہ چیزیں امت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں. ان چیزوں کے متعلق آگاہ کیا اور امت کو ڈرایا، جس میں سے شرک اصغر، ریا کا تذکرہ آیا، مال کے فتنے کا تذکرہ آیا، قوم لوط کے عمل کا تذکرہ آیا اور گمراہ پیشوا اور رہنماؤں کا تذکرہ آیا. سب سے عظیم فتنہ، سب سے بڑا فتنہ، سب سے سنگین اور خطرناک فتنہ، جس کے بارے میں نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا بلکہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو ڈرایا، وہ ہے دجال کا فتنہ. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ اعظم امر من الدجال، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ تخلیق آدم سے لے کر کے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے قیامت تک سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا وہ دجال ہوگا، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے: ما بعث نبی الا انذر امته الاعور الکذاب، کہ اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو اس کانے اور جھوٹے دجال کے بارے میں ڈرایا نہ ہو. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کا جب خروج ہوگا، اس کی جو نشانیاں بتلائی گئی، اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لا یخرج الدجال الا ویذہل الناس عن ذکرہ حتی یترک الائمۃ ذکرہ علی المنابر. دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک لوگ اس کا تذکرہ کرنا بھول نہ جائیں. تو دجال اس وقت آئے گا جب لوگ اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے، اس کا تذکرہ کرنا بھول جائیں گے. ائمہ اور خطبہ منبروں پر اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے، اس وقت دجال آئے گا. دجال
سب سے پہلے ہم لفظ اس کے بارے میں سمجھتے ہیں دجال ہے کیا۔ دجال یہ دجل سے ہے، جیسے اردو میں بولا جاتا ہے دجل و فریب۔ حق کو باطل دکھلانا، باطل کو حق دکھلانا، اس چال بازی کو، اس طرح کی عیاری اور مکاری کو دجل و فریب کہا جاتا ہے۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں میرے بعد 30 دجال اور کذاب آئیں گے۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے دجال، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کسی نے اور کچھ ہونے کا دعویٰ کیا۔ مسیح اسے کیوں کہتے ہیں؟ مسیح کے معنی ایک تو یہ بتلائے گئے کہ ممسوح، اس کی آنکھ چونکہ سپاٹ ہوگی، جیسے ہاتھ پھیر دیا گیا، اس لیے اسے مسیح دجال کہتے ہیں۔ یا یہ کہا جاتا ہے یہ چونکہ پوری دنیا کا چکر لگا لے گا، تو ساحہ یسیح، چکر لگانے اور گھومنے کے معنی میں، اس لیے اسے مسیح کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک عظیم فتنہ ہوگا، اور اس فتنے کی سنگینی کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ، بڑی اہمیت کے ساتھ دعا سکھلایا کرتے تھے کہ اس کے فتنے سے پناہ مانگنا ہے۔ چنانچہ تشہد کے بعد آپ کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں دوزخ کے عذاب سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں دجال کے فتنے سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود پناہ مانگ رہے ہیں اس عظیم فتنے سے، تو ہما شما کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے ایمان کی، ہمارے یقین کی، ہماری خشیت الہی کی کیا حیثیت ہے، کیا اسٹیٹس ہے، کیا مقام ہے؟ یہ دجال کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سارے انبیاء نے بتلایا، لیکن میں نے بہت واضح انداز سے تمہارے سامنے اس کی صفات کا تذکرہ کر دیا، جس سے تم پر معاملہ ملتبس نہیں ہوگا۔ اور اتنا آپ ڈراتے تھے، اتنا ڈراتے تھے، اتنا ڈراتے تھے کہ صحابہ نے سمجھا کہ ابن سیاد ہی دجال۔ ایک عجیب خلقت کا آدمی مدینے میں یہودی کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کی عجیب عجیب حرکتیں تھیں، تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ شاید یہی دجال ہے۔ بلکہ آج تک علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے یا دجال کوئی الگ سے مخلوق ہے۔ اتنی بات تو واضح ہے کہ وہ بھی بنی آدم میں سے ہوگا، انسان ہوگا، کوئی الگ مخلوق نہیں۔ ابن سیاد کون ہے؟ یہ مدینے میں ایک یہودی کا بچہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے ملاقات کی اور جا کر کے اس کے احوال معلوم کیے۔ آپ نے کہا تم کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں سچا اور جھوٹا ساری چیزیں دیکھتا ہوں، میرے پاس سچی خبریں بھی آتی ہیں، جھوٹی خبریں بھی آتی ہیں۔ کاہن اور شیاطین کاہنوں کے پاس اس طرح کی خبریں لایا کرتے ہیں، کچھ سچ ہو گیا، کچھ جھوٹ ہو گیا۔ آپ نے کہا کیا تم یہ گواہی دیتا ہے اتشہد انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے عرب کے رسول ہیں۔ پھر اس نے کہا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے کہا اللہ نے جسے رسول بنایا ہے، نبی بنایا ہے،
اس کی گواہی میں دیتا ہوں، تیرا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا میں عرش کو دیکھتا ہوں پانی کے اوپر۔ آپ نے کہا یہ ابلیس کا عرش ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے اس کا احوال پتہ کرنا چاہا تو یہ سو رہا تھا اور عجیب طرح کی آوازیں ہو رہی تھی۔ آپ نے جیسے ہی قریب ہونا چاہا، اس کی ماں نے اسے خبردار کر دیا اور کہا یا عبداللہ ھذا محمد، اس کا نام عبداللہ ہے یا صاف ہے یا ابن سیاد ہے، تینوں نام اس کے احادیث میں آئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر 2-3 منٹ کچھ دیر کے لیے اس کی ماں رک جاتی تو میں اس کے احوال معلوم کر لیتا کہ اس کا معاملہ ہے کیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو مٹھی بند کر کے پوچھا کہ اس میں کیا ہے۔ آپ نے دل میں مراد لیا سورہ دخان کی آیت یوم تأتی السماء بدخان مبین، دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، تو اس نے کہا دخ، یعنی مکمل اندازہ نہیں لگا پایا لیکن اتنا کہا دخ۔ بعض صحابہ تو قسم کھا کر کے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر صحابہ قسم کھا کر کے کہتے تھے کہ یہی دجال۔ اور اس کے بارے میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ مدینے سے مکے جاتے ہوئے اس سے کچھ گفتگو ہوئی تو اس نے یہ کہا کہ لوگ مجھے دجال سمجھتے ہیں، حالانکہ میں مدینے میں، دجال کے بارے میں ہے کہ مدینے میں وہ داخل نہیں ہوگا، اور دجال کے بارے میں ہے اس کی اولاد نہیں ہوگی، حالانکہ میری اولاد بھی ہے، بعد میں اس کی اولاد ہوئی۔ سن 63 ہجری میں واقعہ حرہ پیش آیا مدینے میں، جب یزید کی بیعت اہل مدینہ نے توڑ دی تو وہاں خورشی مچائی گئی، تو اس واقعے کے بعد سے اس کا پتہ نہیں کہاں گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجئے، میں اس کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں، اگر یہ وہی دجال ہے تو تمہیں اس پر قدرت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر یہ بچہ ہے، اس کے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ڈراتے تھے کہ لوگوں نے سمجھا یہی دجال ہے، اور آپ نے اس کی صفات بتلائی، وہ کب آئے گا، اس سے پہلے کے حالات کیا ہوں گے اس کا تذکرہ فرمایا۔ گمراہی عام ہو جائے گی، نفاق عام ہو جائے گا، علم ختم ہو جائے گا، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، فسطاطین، فسطاط نفاق لا ایمان فی وفسطاط ایمان لا نفاق فی۔ ایک گروہ ایسا ہوگا جس میں ایمان ہی ایمان ہوگا، نفاق کا کوئی شبہ نہیں ہوگا، ایک گروہ ایسا ہوگا خالص نفاق ہی نفاق ہوگا، ایمان کی کوئی رتی ان کے اندر نہیں ہوگی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے قحط سالی اور خشک سالی کا دور ہوگا، اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا وہ تہائی بارش روک لے گئی، پھر زمین کو حکم ہوگا تہائی پیداوار زمین روک لے گی، پھر اگلے سال یہ حکم ہوگا کہ 2/3 بارش روک دی جائے اور 2/3 پیداوار روک دی جائے، تو پیداوار اور بارش 2/3 روک دی جائے گی۔ پھر تیسرے سال یہ حکم ہوگا کہ مکمل بارش روک دی جائے اور مکمل پیداوار روک دی جائے، بارش بند ہو جائے گی، پیداوار کچھ نہیں ہوگی، لوگ بھوکوں مریں گے۔ جو اہل ایمان ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، ان کی غذا کا انتظام تسبیح و تحمید سے ہوگا۔
آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ شام کے علاقے سے ایک موقع پر یمن کا تذکرہ کیا، اور اکثر علماء کا اتفاق یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق سے نکلے گا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا ایران میں ایک جگہ ہے اصفہان، جہاں ایک جگہ یہودیہ ہے، وہاں سے یہ نکلے گا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے اس کے پیروکار، علیہم الطیالسہ۔ یہودیوں کے جو علماء، ان کا ایک خاص لباس طیالسہ، یہ لوگ ان کے پیروکار ہوں گے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کی صفات کے بارے میں تم سے بتلاتا ہوں۔ دیکھو، انہ اعور، وہ کانا ہے، وان ربکم لیس باعور، تمہارا رب عیب سے پاک ہے، وہ کانا نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کاف فا را، ایک روایت میں ہے کافر، تو کافر لکھا ہوگا۔ یقرؤہ کل مؤمن، ہر مومن اسے پڑھ لے گا، کاتب او غیر کاتب، پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو، ایمان ہونا چاہیے۔ اس کی ایک آنکھ سپاٹ ہوگی، پیشانی چوڑی ہوگی، بال حد سے زیادہ گھگریالے ہوں گے، اس کے ناک کے نتنے کشادہ ہوں گے، یہ بھی ایک عیب ہوگا۔ اس کا ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چھوٹا ہوگا، یہ بھی ایک عیب ہے۔ جب وہ چلے گا تو اس کے قدموں کے درمیان بہت زیادہ کشادگی ہوگی، یہ بھی ایک عیب ہوگا۔ تو یہ بتلا دیا اتنے عیوب کے ساتھ کوئی خدا نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، جو پہلے ایک عیسائی تھے بعد میں مسلمان ہوئے، ان کی ملاقات ہوئی دجال سے ایک جزیرے کے اندر۔ بادبانی کشتیوں سے پہلے سفر ہوا کرتے تھے، سفر کرتے کرتے ان کی کشتی موجوں کے تھپیڑے میں الجھتی ہوئی اپنی منزل سے الگ رخ ہو گیا، اور اس کے پاس پہنچے تو وہاں ایک چوپایا تھا، بہت زیادہ بال تھے اس کے جسم پر، جس سے نہ اس کا آگا پتہ چلتا تھا نہ پیچھا پتہ چلتا تھا۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں انا الجساسہ، میں جساسہ ہوں، جاسوس۔ اور اس دیر میں ایک آدمی ہے، رجل، وہ تمہارا بڑا مشتاق ہے، تمہاری خبر کا بڑا شوق ہے اسے۔ تو فرماتے ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ دجال، ایک طویل حدیث ہے، اس میں تذکرہ ہوا۔ اس نے کہا کہ تم تو میرے احوال سے مطلع ہو گئے، مجھے بتلاؤ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے پوچھا، اور اس نے آخر میں یہ کہا کہ قریب ہے کہ مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے۔ وہ وہاں بندھا ہوا ہے، قید ہے، اس کے ہاتھ کو اس کی گردن پر باندھا گیا زنجیروں میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفات بھی بتلا دی، اور یہ بتلایا انتہائی عظیم فتنہ ہے۔ اس کا فتنہ کیا ہوگا، اس میں کون لوگ گرفتار ہوں گے، زیادہ کون اس فتنے میں مبتلا ہوں گے، یہ بھی واضح کر دیا گیا۔ فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ 2 نہریں جاری ہوں گی، ایک پانی کی نہر، ایک آگ کی نہر۔ یہ شعبدے بازی، اس کا دجل، اس کی مکاری اور عیاری، اس کی جادوگری، اس سے یہ محسوس ہوگا، لگے گا کہ ایک دریا ہے پانی کا اور ایک میں بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وہ جنت اور دوزخ نہیں ہوگی، وہ آنکھوں پر ایسا سحر کرے گا، ایسی شعبدہ بازی کرے گا کہ آدمی کو لگے گا کہ یہ پانی ہے اور یہ آگ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نارہ جنتہ وجنتہ نارہ، جو آگ نظر آئے گی وہ جنت ہوگی، وہ باغ ہوگا، وہ میٹھا پانی ہوگا، اور جو پانی نظر آئے گا وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ تو تم میں سے جو اس میں گرفتار ہو جائے، اس کا سامنا ہو جائے، تو چاہیے کہ جو آگ نظر آ رہی ہے، جو نہر آگ نظر آ رہی ہے، اس میں آنکھ بند کر کے کود جائے، وہ میٹھا پانی ہوگا۔ اور سورہ
کہف کی تلاوت کرتے ہوئے، سورہ کہف کی ابتدائی آیات کو پڑھتے ہوئے چلا جائے آنکھ بند کر کے. یہ عظیم فتنہ ہوگا. بعض ایمان والے یہ سمجھیں گے کہ شاید ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. وہ سامنے آئیں گے تو اس کی شعبدے بازی، اس کے کرتب دیکھ کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں. فرمایا دیہاتی لوگ زیادہ اس کے فتنے میں گرفتار ہوں گے. ایک علاقے سے گزرے گا، وہاں کی کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جائیں گی، ان کے جانور موٹے تازے ہو جائیں گے، لوگ اس کے پیروکار ہو جائیں گے. ایک علاقے سے گزرے گا جہاں کے لوگ اس کا انکار کریں گے، اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کریں گے، تو وہاں پھر سے وہی خشک سالی آ جائے گی، جانور بلکنے لگ جائیں گے. ایک آدمی کے پاس سے اس کا گزر ہوگا تو یہ کہے گا اگر میں تمہارے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے خدا مانے گا؟ وہ کہے گا ہاں میں تسلیم کر لوں گا. فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ، دو شیطان اس کے باپ کی شکل میں، باپ اور ماں کی شکل میں ہم شکل بنا دے گا اور زندہ کرے گا. یعنی والدین تو زندہ نہیں کر سکے گا، دو شیطان کو ہم شکل بنا دے گا اس کے والدین کے. پھر وہ کہیں گے کہ اے بیٹے اس کی اتباع کرو، اس کا کہا مان لو. اور ایک مومن کا، عظیم شہادت والے کا بھی تذکرہ ہے حدیث میں کہ ان کا گزر ہوگا اس کے پیروکاروں کے پاس سے، وہ اسے لے کر کے دجال کے پاس جائیں گے. دجال کہے گا اتشہد انی الہ، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں معبود ہوں، میں خدا ہوں؟ یہ ایمان والا بندہ یہ کہیں گے کہ نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو دجال ہے، تو کذاب ہے. پھر اسے سخت اذیت دی جائے گی، پھر پوچھا جائے گا، پھر سے ان کا جواب وہی رہے گا کہ نہیں تو دجال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق ہمیں ڈرایا ہے اور آگاہ کیا ہے. پھر اللہ کے نیک بندے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، دو ٹکڑے ان کے جسم کے کر دیے جائیں گے. پھر دجال اس کے درمیان میں چلے گا، پھر زندہ کرے گا اور کہے گا کیا اب تو مانتا ہے کہ میں خدا ہوں؟ یہ پھر سے کہیں گے کہ اے لوگوں یاد رکھو کہ یہ دجال ہے، یہ آور ہے، یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ڈرایا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سب سے بڑی شہادت ہوگی اللہ کے نزدیک قیامت کے دن. کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم کے سامنے، کسی ظالم و جابر حاکم کے سامنے حق بات کہہ دینا، حق کلمہ بلند کر دینا، یہ بڑی بات ہوتی. اسی طرح حدیث میں آتا ہے عورتیں بہت تیزی کے ساتھ اس کے فتنے میں گرفتار ہوں گی، حتیٰ کہ آدمی اس فتنے کی سنگینی کی وجہ سے اپنے گھر آئے گا، اپنی بیٹی کے پاس، اپنی بہن کے پاس، اپنی ماں کے پاس، اپنی بیوی کے پاس، فیوثقھا رباطا، باندھ دے گا رسیوں سے مضبوطی سے. اس کے پاس جائیں گے تو یہ چونکہ بہت جلدی فتنے میں گرفتار ہو جاتی ہیں، بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہے، تو ایسی ایسی حرکتیں وہ دکھلائے گا کہ یأمر السماء ان تمطر فتمطر، آسمان کو حکم دے گا کہ بارش کرے تو آسمان بارش برسا دے گا. یأمر الارض ان تنبت فتنبت، زمین کو حکم دے گا کہ غلے اگائے تو زمین غلے اگا دے گی. یہ سنگین فتنہ ہوگا. آج جو صورتحال ہے، جو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، یقین کی کمزوری ہے، دین سے دوری ہے، ذرا ذرا سے حالات کی وجہ سے، بلکہ وہمی مصلحتوں کی وجہ سے دین سے دور ہو جاتے. لوگ اپنے نام تک چھپا لیتے، کہیں ایسے علاقے میں جائیں ماحول خراب ہو، غیروں کی اکثریت نام تک تبدیل کر لیتے ہیں، غیر مسلم نام بتاتے ہیں، حلیہ تبدیل کر لیتے ہیں. کیا ہوگا جب دجال جیسا عظیم فتنہ، وہ آسمان کو حکم دے گا بارش برس جائے گی، زمین کو حکم دے گا غلے اگائیں گے، اس کے ساتھ ایسا لگے گا جنت اور دوزخ ہے.
اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے آگاہ کر دیا کہ دیکھو یہ عظیم فتنہ ہے، انتہائی خطرناک فتنہ ہے، سنگین فتنہ ہے، اس سے حفاظت کا بھی انتظام کرو۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایسا سنگین فتنہ ہے کہ قبروں میں بھی لوگوں پر اثر ہوگا اس کا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ المسیح الدجال، قبر کے ساتھ ملا کر کے اس فتنے سے پناہ مانگی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نجات اور چھٹکارے کا راستہ بھی بتلا دیا کہ قرآن و حدیث کی معلومات ہونی چاہیے، رب کی صفات کا علم ہونا چاہیے۔ اسی طرح دعا سکھلائی کہ یہ دعا تمہیں کرنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ المسیح الدجال ومن فتنۃ المحیا والممات۔ اس دعا کو سیکھنا ہے، اسے اہتمام کے ساتھ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ پھر آخری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کر لے، اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے تو وہ اس فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو تمام فتنوں سے، خاص طور پہ اس عظیم فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔